Today we are going to celebrate. The caption is over there: population explosion and importance of World Contraceptive Day, being celebrated today on 26th of September. آج پوری دنیا میں 26 سپتمبر کو کنٹرسیپٹیو ڈے منایا جا رہا ہے. کنٹرسیپٹیو کہتے کسے ہیں؟ کنٹرسیپٹیو از مینٹ ٹو بی کہ پریگنینسی کو روکنے کے لیے جو طریقے استعمال کیے جاتے ہیں وہ طریقے آپ کے وقتی بھی ہیں اور پرماننٹ بھی. ہمارا ملک ایک اسلامی ملک ہے. اسلامی ملک میں ہمارے لیے جب ہم بات کرتے ہیں بچوں میں وقفے کی تو جو چیز سب سے زیادہ پریشان کرتی ہے وہ مذہبی رہنماؤں کا رد عمل ہے. ان کے بقول کہ جس روح نے دنیا میں آنا ہے اس نے آنا ہی ہے اور اس کو روکنا وہ گناہ ہے. اگر ہم قرآن مجید کی آیات کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے آیات میں اس چیز عمل کو کرنے کے حکم فرمایا. اور اگر ہم عربوں کی روایات کو دیکھیں تو تب ایسے ہوتا تھا کہ جب کوئی خاتون جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات صاحب اولاد کر دیتی تھی تو وہ اپنے بچے کو لے کر شیرخوار کو لے کر اپنے میکے پہ چلی جاتی تھی اور وہاں پہ 2 سال تک وہ اپنے بچے کو اپنا دودھ پلاتی تھی. اور جو آپ کا بریسٹ فیڈنگ ہے یہ کینسر سے روکنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے. اور آج اگر ہم دیکھیں اپنی خواتین میں جو بریسٹ کینسر ہے جو بہت زیادہ بڑھ رہا ہے تو اس کی جو بنیادی وجہ یہی ہے کہ خواتین نے اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلانا چھوڑ دیا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کیا مذہب اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ بالکل مذہب اسلام میں اس چیز کی اجازت دیتا ہے اور قرآن مجید میں بارہا ایسی آیات کا نزول ہے جو ہمیں اس چیز کا ثبوت دیتی ہیں کہ یہ جائز ہے. اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات کریں تو تب اس وقت وہ جو میرڈ کپل تھے لوگ تھے مرد حضرات وہ عزل کا طریقہ اسے عزل کہتے ہیں وہ طریقہ استعمال کرتے تھے. اب عزل کسے کہتے ہیں؟ عزل is meant to be کہ when a man is going to discharge one semen then he just doesn't insert into the vagina of his wife. He just discharges out of the vagina of his wife. یہ جائز تھا. اگر یہ چیز ناجائز ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً تب اپنے جو پیروکار ان کو روک دینا تھا. اسی حوالے سے اگر ہم بات کریں ایران کی یا بنگلہ دیش کی جو کہ اسلامی ممالک ہیں وہاں پہ جو برتھ ریشو ہے گروتھ کی وہ ہمارے مقابل بہت کم ہے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہاں پہ علماء کرام نے جو اپنے فالورز کو کہا قرآن و حدیث کے حوالے دے کے سمجھایا نا انہیں وہ مان گئے. لیکن ہمارے ہاں ابھی تک ایسی پرسیپشن وہ پیورلی ڈیولپ نہیں ہو سکی کہ ہم اپنے فالورز کو جو میرڈ کپل ہیں ان کو یہ ہم باور کرا سکیں کہ یہ پیورلی یہ ایک جائز طریقہ ہے. اچھا اس کے ہٹ کے اگر ہم بات کریں کہ کب سے یہ والا جو طریقہ کار رائج ہے کنٹرسیپشن جو ہے یہ راؤنڈ اباؤٹ سنس دا 16th سینچری 16ویں صدی عیسوی میں ساؤتھ افریقہ کا ایک شہر تھا. اس شہر سے یہ والی جو تھی کنٹرسیپشن یہ استعمال کی گئی تھی. لیکن جب وہ طریقہ کار شروع کیا گیا تھا اس کا بنیادی مقصد صرف سیکسول ڈیزیز سے بچنا تھا. ان کا بنیادی مقصد اب یہ ہرگز نہیں تھا کہ ہم نے بچوں کی پیدائش میں وقفہ کرنا ہے بٹ ود دا پیسج آف ٹائم طریقہ کار جدید سے جدید ہوتے گئے اور اس کے بعد آپ کے عارضی طریقہ کار بھی آ گئے اور آپ کے پرماننٹ میتھڈ بھی آ گئے کنٹرسیپشن کے. اگر ہم عارضی طریقہ کار کی بات کریں تو ہمارے آپ نے نام سنا ہوگا کونڈوم کا. وہ پلاسٹک کا غلاف ہوتا ہے جو کہ مرد یعنی کہ وائل مکسنگ اپ ود ہز وائف
we just cover its penis with that particular plastic condom. Yes, of course. And if we talk about what the women can use over there, then there are so many methods. Even oral pills are there. عارضی طریقہ کار استعمال کی جا سکتی ہیں. 28 کا ایک وہ پیک ہوتا ہے, اس کو ایک خاص ریشو ہے, اس کے طریقے سے استعمال کرنے ہوتے ہیں. اس سے ہٹ کے پھر آپ کے کچھ پرماننٹ میتھڈز ہیں جو کہ استعمال کیے جا سکتے ہیں. ایک میتھڈ آپ کو امپلانٹ کرنا ہوتا ہے. میں نے ساتھ میں کے نا وہ پکس بھی اپنے ادھر نا جو ویڈیو لیکچر میرا ابھی اپلوڈ ہو جائے گا اس پہ میں نے دی ہیں. تو یعنی کہ وہ جو خاتون ہے وہ ایک جیسے آپ کی پلاسٹک وہ جو آپ کی ایک ماچس کی اسٹک نہیں ہوتی, ماچس کی اسٹک کی سائز کا وہ ایک پلاسٹک اور راڈ ہوتا ہے جو کہ خاتون کے بازو کے اندر انسرٹ کر دیا جاتا ہے. اوپر سے اس کو سلائی کر دیتے ہیں بس, اور جب وہ یعنی کہ انسرٹ کر دیتے ہیں پھر وہ موو نہیں کرتا, وہ پلاسٹک اور راڈ ہوتا ہے ادھر اسٹیٹک رہتا ہے. اور پرماننٹ میتھڈ اس کی خاص مدت ہے, اتنے ٹائم تک وہ بالکل وہ ویلیویبل ہے, وہ ایگزسٹ کر سکتا ہے. اچھا, اب اس میں یہ کوشچن کیا جاتا ہے کہ وہ والا جو پلاسٹک کا راڈ ہے وہ خاتون کے کس بازو میں انسرٹ کیا جائے. ڈاکٹر پریفرز کہ وہ خاتون اگر وہ رائٹ ہینڈڈ ہے اس میں لیفٹ میں وہ انسرٹ کرتے ہیں, لیکن میڈیکلی اس میں کوئی اس کے سائیڈ افیکٹس نہیں ہے. اگر آپ دائیں سے لکھتے ہیں تو دائیں میں آپ اس کو انسرٹ نہیں کر سکتے. یہ آپ کا طریقہ کار ہے جو کہ وہ کچھ سال پہ یہ لاسٹ کرتا ہے, اس کو یہ کنٹینیو کرتا ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہمارا ملک یعنی کہ ایئر بائی ایئر اس کی جو گروتھ ہے پاپولیشن کی وہ بڑی ہے, لیکن ہم نے کیا نہیں کیا, ہم نے اپنے فیملی کے سائز کو وہ ایک مناسب نہیں رکھا. ایک چیز جو اکثر کہی جاتی ہے, سلوگن کیا ہے جی کہ آپ اپنی فیملی کو, اپنے بال بچوں کی تعداد کو اپنی انکم کے مطابق ایڈجسٹ کریں. کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر آپ کی انکم ماہانہ 30,000 ہے, 40,000 ہے, تو آپ یہ سوچیں کہ اگر 30-40,000 میں میرے بچے 2 ہیں, 3 ہیں, 5 ہیں, کتنے کو میں بہتر ایجوکیٹ کر سکتا ہوں, کتنے کو میں اچھی تعلیم دے سکتا ہوں, صحت کی سہولیات دے سکتا ہوں. لیکن with very sorrowful and sorry words میں اس سلوگن سے اپنے تائیں کچھ حد تک اتفاق نہیں کرتا. Why I don't agree with it? Because آپ کے وسائل بہت زیادہ ہو سکتے ہیں, آپ اپنے بچوں کو بہتر ایجوکیٹ کر سکتے. ایونچولی ان بچوں نے میڈیکیشن کے لیے پبلک ہاسپٹل میں جانا ہے, انہوں نے پڑھنے کے لیے سرکاری اسکولوں, کالجوں اور یونیورسٹیز میں جانا ہے. یعنی کہ ان بچوں نے بھی جتنی اویلیبل فیسلٹیز گورنمنٹ کی طرف سے ہیں انہوں نے وہی اویل کرنی ہے. اور پھر برڈن وائز تو پورا سسٹم ہوا کہ نہ ہوا, آپ ہاسپٹل میں چلے جائیں. میں آپ کو فیکٹ فگر سے بات کرتا ہوں. ہمارے پاکستان میں جو ادارہ شماریات نے ایک سروے رپورٹ شائع کی ہے اس کے مطابق 11,179 پیشنٹس کے لیے دیر آر جسٹ 1 ڈاکٹر اویلیبل. اب مجھے بتائیں جی کیا ایک جریمہ ہے کہ نہیں؟ آپ جابس کے لیے چلے جائیں, 1 انار 100 بیمار ہیں. یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ اگر کسی جاب کے لیے ڈیزگنیشن کے لیے 100 سیٹس آ جاتی ہیں تو وہاں پہ more than 1 lakhs applicants are over there just to qualify or to appear over there. اب مقصد کیا ہے کہ اگر ہم یہ سوچ لیں, دیکھ لیں کہ ہم نے جو اپنے کنبے کو اپنی انکم تائیں پابند رکھنا ہے تو پھر تو ہم ایسا کر نہیں سکتے. یعنی کہ this isn't possible. ایونچولی ایٹ لاسٹ ان بچوں نے سرکاری وسائل کو استعمال کرنا ہے, کل کو انہوں نے جابس کے لیے گورنمنٹ سیکٹر میں اپلائی کرنا ہے. اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل شعور دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو تخلیق کیا. اللہ تعالیٰ کی ذات اگر چاہتی تو کیا جتنے کفار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کیے بغیر کیا فتح حاصل نہیں کر سکتے تھے؟ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اپنے گھوڑے اور اپنا سامان حرب دشمن کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار رکھو.
It is meant to be that we need to have precautionary measures. ہمیں ہر کام میں احتیاطی تدابیر کو پہلے وہ اپنے خیال اور سوچ میں رکھنا ہے. اگر ہم خیال سوچ میں نہیں رکھیں گے تو پھر کامیاب کیسے ہوں گے؟ یا تو یہ ہو جائے نا کہ ہمارا ملک بڑا کچھ، جیسے چائنا کی میں ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں. اب چائنا ایک طرف ہے، پوری دنیا کا ماٹو ٹوورڈز پاپولیشن گروتھ ایک طرف ہے، بٹ ایٹ ون ٹائم جب چائنا نے بھی اپنی آبادی کو صرف 2 بچوں تک پہلے ریسٹرکٹ کیا، پھر انہوں نے 2 کو بھی کم کر کے 1 کر دیا. چائنا والے کہتے ہیں کہ جو آبادی ہے وہ ہماری طاقت ہے. وہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ ہر گھر میں کام کرنے والا ہر بندہ whether it is male or female انہوں نے اپنے گھروں میں شہد کے چھتے لگائے ہوئے ہیں، اور جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں چائنیز تو they don't ask how are you, they just ask what about your bees، کہ تمہاری شہد کی مکھیوں کا کیا حال ہے، تمہارا چھتا پروان چڑھ رہا ہے کہ نہیں چڑھ رہا. اور چائنیز کے بقول دیکھیں چائنیز نے ایک کام بہت اچھا کیا کیا. ہمارے ہاں جو مائگریشن ہے گاؤں سے شہروں کی طرف، جس نے پورے سسٹم کو برڈنائز کر دیا ہے. دیکھو شہر ہمارے پاکستان میں there is just اسلام آباد the capital of Pakistan, that is a planned city. Otherwise the rest of the cities in Pakistan aren't planned one. اب چائنا نے کیا کیا، انہوں نے اپنے گاؤں میں ہر سہولت جو کہ دی جا سکتی تھی وہ دی. انہوں نے وہاں پہ اسکول قائم کیے، ڈسپینسریز قائم کی، یعنی کہ جب کوئی پیشنٹ کو اکیوٹ حالت میں چلا جاتا ہے تب جا کر اس کو شہر میں ریفر کیا جاتا ہے. ادروائز they have all the facilities in their villages. اس لیے وہ کامیاب ہے. دیکھیں ہماری موومنٹ گاؤں سے شہر کی طرف کیوں ہوتی ہے؟ There are so many certain factors. اب پہلا فیکٹر کیا ہے؟ جسٹ بیکاز آف امپلائمنٹ، روزی روٹی کے لیے گاؤں سے لوگ شہروں کی طرف چلے جاتے ہیں. دوسرا فیکٹر کیا ہے؟ جب بچے پرائمری پاس کر لیتے ہیں تو آگے ہائی اسکول کے لیے گاؤں میں ہائی اسکول نہیں ہے، شہر آنا پڑتا ہے. پھر کیا ہے؟ لا لیسنس ہے، سیکیورٹی کے ایشوز ہیں. گھر میں سارے تو نہیں ہیں، کچھ ایسے بھی نمبردار ہیں جو کہ اپنے جو ان کے ٹیننٹس ہیں، مزارے ہیں، ان کے ساتھ وہ ان ہیومن بیہیویئر کرتے ہیں. اس بنیاد پہ وہ لوگ موو کر جاتے ہیں. اب ہوا کیا ہے کہ ہمارے شہر جو پہلے ہی ویل پلانڈ نہیں ہے، وہاں پہ جتنی انڈسٹریز پہلے لگی تھی انڈسٹریز اتنی ہی ہیں، جتنے گھر پہلے بنے تھے گھر بھی سارے وہی ہیں. اب دیکھیں ایک جگہ ایک روم ہے، ایک روم میں وہاں پہ رہنے کے لیے 20 بندوں کی گنجائش ہے. اب اس روم میں اگر 60 بندہ آ جائے گا، is that manageable? Of course not. ہمارے ہاں تعلیم عالمیہ یہی ہے کہ capacity is lacking over there whereas majority of the people are there. یہ ایک المیہ ہے. اب فردر مور جو ایک سنگل پوائنٹ کیا ہے؟ سنگل پوائنٹ یہی ہے کہ ہمیں صرف اپنے وسائل نہیں دیکھنے، ہمیں پاکستان کے وسائل بھی دیکھنے ہیں. پاکستان از اے تھرڈ ورلڈ کنٹری، اور تھرڈ ورلڈ کنٹری سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وہ جو بیرونی دنیا والے وہ کیا لیتے ہیں؟ a country whenever you enter there you would see the beggars in the villages and in the street over there just begging for alms. You might have their nutrition center as well. وہاں پہ بچے ہیں وہ لاغر ہیں، کمزور ہیں، والدین کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ان کو اچھے طریقے سے کھلا پلا سکیں. لیکن والدین ہم لوگ اتنا ادراک نہیں کرتے کہ ہم کم از کم وہ چیز بچوں میں جو گیپ ہے، وقفہ ہے، جو کہ قرآنی لحاظ سے بھی جائز ہے اور وسلم کے لحاظ سے بھی جائز ہے، ہم اس کو کیوں نہیں اپناتے؟ Why don't we do spacing? اگر ہم نے اسپیسنگ پہ عمل کیا ہوتا، ہم نے اپنی انکم کو دیکھ کے عمل کیا ہوتا اپنے بچوں کی پیدائش میں، تو وہ بچے ان میں غذائیت کی کمی نہ ہوتی. وہ سارے بچے وہ بہتر اور پراپر ایجوکیشن حاصل کر رہے ہوتے. ویسٹرن کی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. جب چائنا نے اپنے گاؤں کو مینٹین کیا اینڈ دے پرووائڈ آل دا ریکوائرڈ فیسلٹیز ٹو دیئر ولیج پیپل، آن دا کنٹریری
ویسٹرن نے کیا کیا؟ ویسٹرن کنٹریز دے ڈونٹ اسٹاپ مائگریشن فرام ولیج ٹو دا سٹیز اینڈ دے پیڈ دا اٹس پرائس. مغربی دنیا نے اس چیز کا خمیازہ بھگتا کہ ان کے جو شہر تھے وہ برڈنائز ہو گئے اور وہ ساری چیزیں جو کہ گاؤں میں رہ کے زراعت سے چیزیں حاصل کرنا تھی ان میں کمی پیدا ہوگی. اب چائنا کی میں پھر آپ کو مثال دیتا ہوں. چائنا میں جو زیادہ سواری ہے وہ آپ کا سائیکل ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ چائنا میں یعنی کہ وہ آپ کہہ لیں کہ بیکورڈ سوچ کے مالک ہے، ایسا نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے اکنامکلی چائنا کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، لیکن اس کے باوجود دے پریفر سائیکل. آپ سائیکل ویسے بھی آپ کو فزیکلی آپ کو طاقتور کمانا رکھتی ہے، اور اگر ہم بات کریں خرچے کی، خرچہ بھی ہمارا نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. جبکہ ویسٹ میں کیا ہے؟ گاڑیاں. اب چائنا دیکھ لیں کہ زرعی لحاظ سے بھی بہت آگے ہے، اور اگر وہ ایک دوسرے لحاظ سے دیکھ لیں اپنے مکینیکلی ادھر بھی بہت زیادہ ہے. تو ایون کہ ہمارے پاکستان میں تو ایون نیڈلز آر فرام چائنا. ہماری تو سوئیاں بھی چائنا سے آتی ہیں، اور میں اکثر کہتا ہوں یہ اس لیے چائنا سے آتی ہیں، یہ چھوٹا سا کام ہے، ہم تو بڑے بڑے کام کرنے والی قوم ہے. سو ہمیں تو وہ یعنی کہ چھوٹے کام ہمیں نہیں کرنے ہیں، لیکن ہمیں یہ ضرور کرنا ہے کہ ہمیں پاکستان کا خیال کرتے ہوئے جو پہلے ہی انتہائی کرائسس میں ہے، جس کے اپنے پاس اتنے وسائل بھی نہیں ہیں کہ جہاں پہ جتنی آبادی ہے اس کو پراپر فیسیلیٹیٹ کر سکیں، ان کو پراپر میڈیکل فیسیلیٹیز دے سکیں، ان کو بہتر ایجوکیشن دے سکیں. اب مجھے بتائیں اگر ہم سیکیورٹی کے اسپیکٹ سے دیکھیں، مجھے بتائیں کتنے لوگوں پہ ایک پولیس والا ہو سکتا ہے تعینات. اب ایک اور چیز بھی ہے جو آپ کا ایک تو آپ کی ڈیوائسز ہیں جو کہ فیملی پلاننگ میں استعمال ہوتی ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتائیں. ایک آپ کا بیہیویئر ہے، یعنی کہ when to start communicating with the eligible couple after marriage or before marriage. Before marriage it is meant to be pre-marriage counseling. جب آپ کسی کے بیہیویئر کو بدل لیتے ہیں، آپ ان کے ذہن میں اس چیز کی اہمیت کو اجاگر کر دیتے ہیں کہ یہ کام نقصان والا نہیں ہے. دیکھیے میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں کہ گھر میں جب آپ اللہ تعالیٰ آپ کو والد بنا دیتا ہے، کیا آپ اپنی اولاد کو بیمار دیکھ سکتے ہیں؟ بندہ کہتا ہے کہ میں خود مر جاؤں میرے بچے کو کچھ نہ ہو. دیکھیے اگر آپ کے پاس 1-2 بچوں کی میڈیکیشن کے پیسے نہیں ہیں، اگر آپ کے بچے 5 سے 7 ہو گئے تو آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ ان کو مرنے کے لیے چھوڑ دیں گے؟ So it's time just to think seriously that we need to have the concept of spacing, and it is much more beneficial. And today's message regarding importance of World Contraceptive Day is that we should start using short-term method or long-term method, because all that being Pakistani religiously, it is true. It is the fact that we are allowed to do all that. So there is no hurdle, there is no restriction of doing all that, but just we need to have the change of the thought, to change of our behavior. If we change our behavior, دیکھیں جب ہم where there is a will there is a way. جب ہم کسی کام کو کرنے کا سوچ لیتے ہیں پھر ہم وہ کام کر گزرتے ہیں. بڑا مشہور یعنی کہ آپ نے سنا ہوگا طارق بن زیاد والا واقعہ، جب اسپین پہ حملہ کرنے کے لیے گیا تو اس کے ساتھ چھوٹی سی فوج تھی، راستے میں سمندر تھا. اب آگے جو دشمن کی فوج تھی وہ تعداد میں بہت بڑی تھی. اس کے جو فوجی تھے وہ پریشان ہو گیا دیکھ کے اتنے آگے سپاہی ہیں مخالفت میں، ہم تو مارے جائیں گے. تو کیا کہا طارق بن زیاد نے؟ کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا burn the boats. جب اس نے کشتیاں جلوا دی تب اس نے ایک سپیچ کی تھی، اور صرف that was towards the behavior change. صرف رویوں میں تبدیلی کے لیے، سوچ میں تبدیلی کے لیے اس نے ایک موٹیویشنل لیکچر دیا تھا. اور وہ لیکچر کیا تھا؟ چھوٹا سا لیکچر تھا، 2-3 سینٹینسز کا وہ تھا. اس نے کہا تھا کہ اگر آپ دشمن کے ساتھ مقابلے میں لڑتے ہوئے مارے جاؤ گے تو آپ شہید کہلاؤ گے،
اپنی جانوں کو اسلام کے راستے میں دینے والے کہلاؤ گے اور جنت میں جگہ پاؤ گے، اور اگر آپ ان کے ساتھ نہیں لڑو گے تو کشتیاں تو میں نے جلا دی ہیں، تم سمندر میں ڈوب کر مر جاؤ گے. What would you then prefer؟ ویسی بات پھر ہم نے کہا مرتا کیا نہ کرتا، اور ڈروننگ مین کیچز ایٹ ایٹسٹرا. اب انہوں نے دلی طور پہ آمادگی ظاہر کی، اس مرنے سے تو بہتر ہے کہ ہم ڈوب کے مریں، یہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم اسلام کی سر بلندی کے لیے مریں اور ہم شہید کا رتبہ پائیں. اور یہ کہا جاتا ہے ہسٹری اسپیکس اوور دیئر دیٹ ٹارگیٹ بن زیاد وان دی بیٹل. سو ڈیئر، آج کے لیے اتنا ہی تھا، صرف ریمائنڈر تھا صرف ایک تھا آپ کے لیے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ہم نے ایک اپنی صورتحال دیکھنی ہے کہ ہماری اپنی انکم ماہانہ کتنی ہے، اور اس سے بڑھ کے ہم نے اپنی اس پاکستانی ریاست کو دیکھنا ہے جو پہلے ہی رائٹ سنس 1947 we are underdeveloped nation. For how long we have to be in that particular state, third world country؟ پتہ نہیں ہے. یہ ہم ہی ہیں. حکومت کون ہے؟ حکومت ہم عوام ہیں. اگر ہم خود ہی اپنے نمائندے الیکٹ کر کے آگے بھیجتے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس میں، جو ہمارے لیے وہ اپنے لاز وہ جنریٹ کرتے ہیں، ڈیوائز کرتے ہیں، بعد میں پھر ان کو پروملگیٹ کیا جاتا ہے. آج ہم یہ فیصلہ کر لیں، آج کس دن پر پاپولیشن ایکسپلوژن اینڈ امپورٹینس آف the world contraceptive day today 26th of September. We need to think about it. If we started thinking about it, that we have to keep spacing over there, we have to keep our family size not only in accordance with our income, but also having all that, the anxieties, the perplexion, whatever they are, the Pakistan is facing over here, then we may be there in the state of progress and prosperity. پاکستان ہے تو ہم ہیں، اگر پاکستان نہیں ہے تو ہم بھی نہیں ہیں. تھینکس ٹو یو.